وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 18 سے 24، حصہ چہارم، درس نمبر 949۔ آج کا موضوع کیا ہم ناشکرے بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔
جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 18، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے رب کے حضور روز قیامت، ویقول الاشہاد، اور گواہ شہادت دیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کون لوگ ہیں یہ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ آخرت سے انکاری ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، زمین میں وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی نہ تھا، وما کان یضاعف لہم العذاب، اب ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، ما کانوا یستطیعون السمع، یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ انہیں کچھ دکھائی دیتا تھا۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا، گم ہو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ لا جرم، بے شک بات یہ ہے کہ انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب ہی کے ہو کے رہے، اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ اندھا اور بہرا، اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ سامعین کرام، اہم مضمون ہے اور ہمارے لیے ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کو ہم اپنے لیے سمجھیں اور اس کو اپنے اوپر فٹ کریں۔ اور دیکھیں، ایک بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ یا تو یہ اما لکا و اما علیکا، یا یہ تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ اور رہی یہ بات کہ یعنی اس میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، تو آپ کو خود اندازہ لگانا ہوگا کہ ہم کون سے گروہ میں شامل ہیں۔ بہرحال وہ بات اللہ تعالیٰ، یعنی جو 18 نمبر آیت ہے وہ تو اس میں ہم نے پڑھی تھی، اور آج 19 نمبر وہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس کی میں نے تشریح کی تھی، جھوٹ باندھنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہادی نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں، ایک قولی طور پہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ عملی طور پہ ایک بات کو سچ کی بجائے جھوٹ سمجھ لیا جاتا ہے۔
تو ہم میں یہ دوسری صفت ہے۔ زبان سے تو ہم کلمہ طیبہ کا بھی ورد کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، جو بھی ہے زبان سے ہم جو بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے عمل سے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اپنے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، رسول کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کی توحید کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہی تین باتیں ہیں جس کے بارے میں یعنی قرآن کے موضوعات میں، ابتدائی موضوعات میں، بنیادی موضوعات میں یہ تینوں باتیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور ان تینوں باتوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اپنے عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہے، اور نہ کتاب میں ہمارے لیے کوئی ہدایت ہے، اور نہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یہ ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو بھی سمجھتے ہیں سمجھ لیں۔ آج کا سوال الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ انہی کی تفصیل آ رہی ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے دین کو یعنی خود نہیں بدلا اور قرآن کو بدل دیا ہے ہم، اور افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں جو بھی فرقے موجود ہیں وہ سب اپنے دلیل کے طور پہ قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِوَجًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ الحمد للہ الذی نزل الکتاب علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہرحال وہ ولم یکل، اس میں میں نے جو آیت آپ کو سنائی دوسری جگہ سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ٹیڑھ کی تو ہم نے یعنی ٹیڑھا سمجھ رکھا ہے۔ ہر فرقہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے دلیل میں قرآن کو پیش کرتا ہے۔ جتنے بھی میری معلومات کے بعد یعنی میری معلومات ہیں اور جو میں پڑھتا رہتا ہوں فرقوں کے بارے میں، تو ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے اور وہ قرآن سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی تو ٹیڑھا ہے، کسی نے تو ٹیڑھ اس میں کجی تلاش کر رکھی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کی وضاحت بھی میرے پاس ہے، کیونکہ میں سنتا رہتا ہوں، یہ معاملات آتے رہتے ہیں میرے سامنے، آتے رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن میں انفرادی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین ٹیڑھ کیا کیا، دین کا آپ غلط مطلب سمجھ لیں۔ بنیادی طور پہ عالموں کو اور یہ فرقہ واریت کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن ہم نے دین کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھ رکھا ہے، ہم میں سے ہر شخص ہے۔ اور میرا تو یہ یعنی ایک پریکٹس بھی ہے کہ دعوت میں دیتا ہوں اور لوگ پھر اس کو اپنے ذہن سے سمجھ لیتے ہیں یا پھر اپنے لیے کوئی اور راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ یعنی میرا اپنا تجربہ یہ ہے ذاتی۔ حالانکہ میں تو قرآن ہی پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر لوگ عام طور پہ، تو میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں اور پھر عوام کی بات کر رہا ہوں۔ گھر میں جو بیٹھے دو لوگ ہیں نا، میاں اور بیوی، وہ اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگرچہ قرآن بھی کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اگرچہ خاوند جو ہے 5 وقت کا نمازی ہے، منہ پہ شریع داڑھی ہے، لیکن دین کی اس کی اپنی سمجھ ہے۔ میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے اپنے تصورات ہیں دین کے بارے میں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ وہ پھر بات مطلب طویل ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کی دین میں ہر شخص نے دین کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے، اپنے گمان کے مطابق۔ قرآن کے متعلق ہر ایک کا اپنا ایک گمان ہے، اور جو صحیح گمان ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ صحیح گمان یہ ہے کہ قرآن ہدایت خداوندی ہے، اللہ کی ہدایت ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ باقی بس ہر ایک نے اپنی دیکھ لیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، قراتیں ہو رہی ہیں، حسن قرات کی محفلیں ہو رہی ہیں، مخارج بتائے جا رہے ہیں، تجوید بتایا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی ایک تو سمجھ ہوتی ہے قرآن کی، کہ آپ الفاظ کی روح کو سمجھیں، کہ قرآن کی روح کو سمجھیں۔ اصل تو جناب روح ہے،
ایک آم اگر دیکھنے میں بہت بھی یعنی شکل اس کی اچھی ہو اور اس میں، لیکن جب آپ اس کو کھائیں تو اس کا کوئی پھیکا ہی نکلے وہ بجائے میٹھے کے. یعنی آم کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اور وہ ذائقہ اس کی روح ہے، اور آم کو اس کے ذائقے کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے. ہر چیز کو، مرچ کو آپ لے لیں تو اس کے ذائقے کی. اس دن میں کھڑا ہوا تھا ایک سبزی والے کی دکان پہ، تو ایک آدمی کچھ ایک پاؤ بھر مرچیں خرید کے لے گیا تھا. پھر کیا ہوا، وہ تھوڑی دیر واپس آئے، مرچیں واپس لے آئے کہ اس میں تو کوئی مطلب وہ مرچ والی بات ہی نہیں ہے. دکاندار کو کہنے لگا کہ تم خود چکھ لو. دکاندار نے ایک چکھنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس نے ایک توڑا اور سونگا، اور سونگ کے کہا کہ بھئی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا مجھے اس کی اسمیل صحیح آ رہی ہے جو مرچ کی ہونی چاہیے. خیر بہرحال قصہ مختصر، اس نے وہ مرچیں واپس کر دیں، پیسے واپس لے گئے اپنے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز اپنے ذائقے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. ذائقہ نہ ہو کسی چیز میں تو آپ تو نہیں لیں گے. اب آم کا ذائقہ اندر سے اگر کریلے کی مانند ہو، کریلا، کچا کریلا ہوتا ہے نا، وہ تو آپ نہیں کھا سکتے کچا، تو پھر آپ لے لیں گے. اگر بہت ہی خوبصورت، ہماری بس ایک شکل ہم نے بنائی ہوئی ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری یعنی ہم میں دین کی روح موجود نہیں ہے. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، بہرحال ہے. تو بہرحال یبغون عوجا، کجی اس میں تلاش کرتے ہیں، اور آخرت سے یہ انکاری ہے. اور یہ بات 100% جو ہے ہم پر فٹ آتی ہے کہ آخرت سے ہم انکاری ہیں. عملی طور پہ ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہری کامیابی ہمارا مدعا ہے، ہم سب لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، بس بات ختم ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے نہ تھے. اولئک یعنی یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں کر سکے. مر گئے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس واپس آ گئے، مجھے تو یعنی کوئی بھی مجھ سے بھاگ نہیں سکتا. اس میں مطلب یہ ہے کہ اے لوگو تم جو کر رہے ہو وہ برا ہے اور تمہیں لوٹ کے میرے پاس واپس آنا ہے. الی مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، میں تمہیں پھر بتاؤں گا جو تم کرتے رہے. تو یضاعف لہم، اچھا وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، زمین میں بھی اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست و مددگار ہے نہیں حقیقت میں. یہ تو ہم نے واتخذوا من دون اللہ اولیاء لعلہم ینصرون سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا یستطیعون نصرہم، کوئی اللہ کے سوا کوئی مدد ان کی نہیں کر سکتا. تو دیکھیں ہم نے ایک خیالی پلاؤ کھایا ہے کبھی آپ نے؟ ہم سب خیالی معبود ہم نے بنائے میں کہ یہ میری مدد کرے گا، میرا عہدہ، میری نوکری، میرا کاروبار، میرا کارخانہ، میری جو کچھ بھی ہے میرے پاس، تو یہ مجھے بچا لے گا، میرے کام آئے گا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سامنے کرام. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے اور آپ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یضاعف لہم العذاب، عذاب ان پہ دو چند ہوگا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ یعنی ان کو سننے کی طاقت ہی نہیں تھی اور نہ یہ دیکھ رہے تھے، یعنی دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اس وقت بھی دیکھیں سامنے کرام، اپنے آپ کو غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہ ہو. اس وقت بھی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی آنکھوں والا وہ ایک ہمارے شیخ جو ایک شعر فرماتے تھے، کوئی آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے
نظارہ کو جنبش مژگاں بھی بوجھ ہے. سبحان اللہ. کوئی آنکھوں والا، یا ہے نا یبصرون، وہ دیکھنے کی طاقت ہی، تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ کوئی آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، نظارہ کو جنبش مژگاں بھی بوجھ ہے. سبحان اللہ. یعنی تھوڑا سا خیر میں اس کی ترجمہ یا تشریح، یہ شاعر اکثر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام استعمال میں نہیں ہوتے، ڈھونڈ کے نا، وہ ان کو اپنا قافیہ اور وہ برابر کرنا ہوتا ہے. بہرحال جوبن کا تو آپ کو پتہ ہے، جوبن مطلب جوانی، جو حسن ہوتا ہے. کوئی آنکھوں والا تیرے حسن کا نظارہ دیکھے دنیا میں. نظارہ کو جنبش مژگاں، مژگاں کہتے ہیں پلکوں کی جھپک. نظارہ یعنی آپ اب جب پلک جھپکتے ہیں وہ بھی بوجھ ہو جاتی ہے. نظارہ کو جنبش مژگاں بھی بوجھ ہے. ہر وقت اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے، نور ہی نور ہے. بہرحال تو وما کانوا یبصرون، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اور اس کا دیکھیں، اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. دیکھیں یہ قدرت کے نظارے ہمارے سامنے ہیں. میں انسان خود رب کے جو تخلیق ہے اس کا ایک شاہکار ہے. انسان ہماری جیسی شکل کسی مخلوق کو نہیں دی، ہمارا جیسا انداز کسی کو نہ دیا، ہماری جیسی عقل کسی کو نہ دی. اور ہم میں تو ایک اور قیمتی چیز ہے جو حقیقی ہے، روح ربانی، جو کسی کے پاس نہیں ہے. بہرحال تو دیکھیں، غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں، رب کو دیکھیں، رب موجود ہے. اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق الانسان علی صورتی، ایک حدیث کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت یعنی اپنی صفات کے انداز میں پیدا کیا ہے. تو اللہ کی آپ صفات لے لیں تو آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے. سبحان اللہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اللہ کی صفات لے لیں تو آپ اللہ کے نائب بن جائیں گے. اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. خیر یہ مضمون پہ طویل ہو جائے گا، میں آگے چلتا ہوں. اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ہم نے دیکھیں اپنے معبود گھڑ رکھے ہیں، دھوکے میں نہ پڑے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو میں، ہم سب کے اپنے اپنے معبود ہیں، اور ہمارا معبود جو بڑا بت ہے وہ نفس ہے. اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفس کے تابع ہیں. اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانے کو تیار. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ لوگ، لا جرم کا مطلب یقیناً، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ لوگ بہت زیادہ خسارے میں ہوں گے روز آخرت کو. اور یہ ہم ہیں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہم ہیں لوگ، سب سے زیادہ نقصان میں ہم ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ 2020 کے سب مسلمان نقصان میں جا رہے ہیں. یہ جو میں نے اپنے آپ سے الفاظ لگائے نا، یہ اس لیے کہ یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نقصان والے لوگ ہم ہیں. سب سے بڑا مجرم اسلام کا آج کا مسلمان ہے. سامنے کا سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا مجرم آج کا مسلمان ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے والا. کوئی حد ہے بے شرمی کی اور بے غیرتی کی کہ جو ہم نے اپنا ایک رویہ بنا رکھا ہے. کیا رویہ ہے کہ ہم نے نہیں ماننا. کیا رویہ ہے کہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، عمل صالح کرنے کے لیے تیار نہیں. اخبتوا الی ربہم، رب کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں.
بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں جنتی لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، یہ تینوں صفات ہم میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کی تسلی کے لیے میں عرض کروں، نہ ایمان ہے۔ ایمان آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تصدیق، ہمارا دل تصدیق نہیں کرتا کہ اللہ میری منزل ہے، ہم یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ پھر عمل صالح تو یقین سے پیدا ہوتا ہے، آپ کا ایک یقین ہی نہیں ہے تو آپ کا عمل صالح ہوگا ہی نہیں، اور جو بھی عمل صالح ہوں گے وہ عمل بد میں لکھے جائیں گے آپ کے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا یقین نہ ہو اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تیسری صفت ہے کہ یہ رب کے سامنے جھک جائیں، رب کے ہو جائیں۔ دیکھیں ہم رب کے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ، اپنے نفس کے، میں، آپ دیکھ لیں نا، میں کی میں رٹ جو ہے وہ سب سے پہلے وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا دو میاں اور بیوی، انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ بیوی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، میاں بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شریعت کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور یہ میں مثال کے لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ اخبتوا الی ربہم، جھکنا تو یہ ہے کہ آپ رب کی مان لیں، عاجزی اختیار کر لیں۔ واخبتوا الی ربہم، دوسری جگہ یہی مضمون تو یہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اور وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ خیر یہ تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ تین صفات آپ کو اپنانی ہوں گی۔ ایمان کا مطلب یقین کے مطابق عمل، تو وہ تو خود ہی ہوگا۔ دیکھیں اگر آج عمل صالح آپ سے نہیں ہو پا رہا، اور مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کامل اسلام میں داخلہ، کامل بندگی یا کامل اتباع رسول یہ نہیں ہو سکتا آج، مجھ سے لوگ کہتے ہیں۔ میں تو آپ کو یعنی اپنا آپ بیتی سنا رہا ہوں نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم لوگ نیکی کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سرنڈر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کا نفس ہمارا بڑا موزور معبود ہے، ہمارا بڑا زورآور ہے، حاوی ہے ہم پہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اخبتوا الی ربہم ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل جھک جائے۔ بہرحال یہ تین صفات ہیں سامنے کرام، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جنت آپ کو مفت نہیں ملے گی، یہ تین صفات آپ اپنائیں گے تو تب آپ کو جنت ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہاں تو اب ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے میں تو جاؤں گا، حالانکہ یہ تینوں صفات ہم میں موجود نہیں ہیں۔ نہ ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل صالح بھی نہیں ہے، پھر جھک جانا تو اس کے تابع ہے۔ ساری بات جو ہے وہ یقین کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والسمیع والبصیر، یہ دو فریق ہیں۔ اب میں بہت سے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے تو اس میں ایک بہت بڑے شاعر نے کہا یہ تو مسلمان اور کافر، اور بات تو اس کی صحیح ہے، یہ مسلمان اور کافر کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے کفر کا لبادہ اپنا لیا ہے، اندر سے ہم انکاری ہیں۔ کفر کا مطلب انکاری، دین حق پر عمل کرنے سے ہم انکاری ہیں، ہمارا ذہن نہیں مانتا شریعت کو، اللہ کے سامنے سر جھکانے کو، اور رسول کی کامل اطاعت اور اتباع کو ہمارا ذہن نہیں مانتا، تو پھر بات تو ختم ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دو فریق ہیں، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ ہم تو اندھے ہیں اور بہرے ہیں، حق سننے کے لیے نہ ہم تیار ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں حق۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔
بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔